اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ تکویر کی آخری آیت ہے بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ۔ انہیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہماری محبت کی راہ میں قتل کر دیے گئے۔ جناب علی، آج کے اس ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ بلوچستان کی ہزارہ کمیونٹی سے اظہار یکجہتی اور ہزارہ کی نسل کشی کے خلاف احتجاج اور ملک کے ارباب اقتدار کو ملک کی سیکیورٹی ایجنسیز کو یہ التجا کرنی ہے کہ آپ اس ملک کے لوگوں کو امن و امان کی فراہمی کے لیے جتنی کوششیں کر رہے ہیں ان میں تیزی لائیں۔ جناب ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان کی سرزمین شروع سے ہی ہزارہ کے لیے تنگ ہے۔ 2011 سے ہزارہ کے قتل عام میں اضافہ ہوا ہے۔ اتوار کے دن کی خبر جس نے تمام انسانوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے کہ 11 مزدور جو محنت مزدوری کر کے کوئلے کی کانوں میں کام کرتے ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں، وہ جفاکش لوگ جو کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالتے، وہ محنت پسند لوگ جو اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانا میں خوشی تصور کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ کول مائنز میں کام کس طرح ہوتا ہے؟ بینگ اے جیولوجسٹ میں نے آبزرو کیا ہے کہ کوئلے کی کانوں میں کام کون کرتا ہے؟ کوئلے کی کانوں میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بہت ہی جفاکشی والا کام ہوتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ اوپر مٹی کے تہ ہوتے ہیں، اوپر فارمیشنز ہوتی ہیں اور نیچے کوئلے کے ڈپازٹس ہوتے ہیں۔ ان کوئلے کے ڈپازٹس کو وہاں سے نکال کر زمین پہ لانا یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اس کام کو کرتے ہوئے بھی وہ لوگ نہیں کتراتے۔ جن 11 لوگوں کے گلے کاٹے گئے ہیں، جن 11 لوگوں کے سر کو تن سے جدا کیا گیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جائیں تو کدھر جائیں، ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ بلوچستان کی سرزمین، بلوچستان پاکستان کا وہ صوبہ ہے جو اراضی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، مگر ہم بیچارے ہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ بلوچستان کی آبادی کتنی ہے تو بلوچستان کی آبادی پاکستان کی آبادی کا 5% بنتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کتنے ہوں گے؟ 2 کروڑ لوگ۔ اتنا بڑا وسیع رقبہ ہم نہیں سنبھال سکتے۔ کیوں ہے ایسا؟ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ وہ لوگ فقط اس لیے مارے جا رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے عقیدے کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں کہ
کتنا ظلم ہے کہ آپ کسی انسان کو اس لیے مار دیں کہ اس کا مذہب کوئی بھی ہو. مذہب کو آپ ثانوی سمجھیں، پہلے انسان سمجھیں، پہلے انسانیت سمجھیں. خدا کی تخلیق کردہ مخلوق ہے، ان کو مار کر نعرے بلند کیے جاتے ہیں کہ ہم نے جنت خرید لی. یہ کیسی سوچ ہے؟ جب آدمی سوچتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے کہ آج کے دور میں جب تمام وسائل مہیا ہیں علم کی فراہمی کے لیے، پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کے ذہنوں کو مفلوج بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. بہت ہی دکھ ہوتا ہے. کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کتنے اتنے سانحات ہو چکے ہیں جن کے قاتلوں کو آپ نے سزائیں دلوائی ہیں. جب آپ قاتل کو سزا نہیں دلائیں گے، یہ جو سفر ہے قتل عام کا، مظلوم کے خون کا سفر، یہ جاری و ساری رہے گا. ماضی میں کتنے لوگ مارے گئے؟ ہزارہ. ایک رپورٹ کے مطابق 1600 کے قریب ہزارہ کو بلوچستان میں قتل عام کیا گیا ہے. ان 1600 کے قاتلوں میں سے کتنوں کو پھانسی ملی ہے، کتنوں کو سزا ملی ہے. ہمارا قانون اتنا کمزور ہے کہ وہ مظلوم کی داد رسی نہیں کر سکتا. ہمارا قانون اتنا کمزور ہے مکڑی کے جالے کی طرح کہ وہ ظالم کا ساتھی بن جاتا ہے. میں مانتا ہوں بلوچستان پاکستان کا وہ حصہ ہے جہاں پر مختلف فیکٹرز کار فرما ہے اس علاقے کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. مگر بینگ اے پاکستانی، بینگ اے ہیومن، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہمارا کیا فرائض ہے؟ 11 لوگ مارے گئے، ہم نے ان کو دفن کر دیا. وہ دفن ہو جائیں گے، ہم بھول جائیں گے کہ 11 مظلوم انسان اس ریاست مدینہ میں قتل ہوئے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے جو بھی ارباب اختیار ہیں، وہ جس بھی فورم پہ بیٹھے ہوں، وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا حصہ ہو، پروفیشنل مینجمنٹ کا حصہ ہو، یا پھر فیڈرل مینجمنٹ کا حصہ ہو، وہ ان قتلوں کا حساب دیں گے. آج نہیں تو کل جب برپا ہوگی حساب کتاب کا دن، یوم حساب، ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو ایک ذمہ داری بنائی گئی، آپ کو ایک مسئولیت دی گئی، مگر آپ کے ہوتے ہوئے بے جرم و بے خطا لوگ مارے گئے. ان کے جو ریزنز ہیں وہ کیا ہیں؟ جانتے ہیں کہ کچھ بیرونی عوامل پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. اوکے، نو ڈاؤٹ. مگر پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز اتنی کمزور ہیں، اگرچہ کمزور ہیں، ان کا مین پاور کم ہے، تو خدا را اس مین پاور کو بڑھائیں. جتنے آپ کے سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ دوسرے 3 صوبوں میں ڈیپوٹیڈ ہیں، آپ اسی طرح کے لوگ، اتنی کوانٹٹی کے لوگ آپ بلوچستان میں ڈیپوٹ کریں. بلوچستان میں مختلف ملکوں کے جو سیکیورٹی ایجنسیز کے نیٹ ورکس ہیں، ان کو توڑنا کس کا کام ہے؟ سیکیورٹی ایجنسیز کا کام ہے. ہزارہ کے قتل عام کو اب رک جانا چاہیے. ہزارہ کے قتل عام کو روکنے میں سب حکومتیں، مشرف کے بعد زرداری کے بعد نواز شریف کے بعد اب عمران خان، سب ناکام ہو چکے. سیکیورٹی ایجنسیز کے نیٹ ورک کو آپ
منظم کریں. وہاں پر جتنا آپ کا مین پاور آلریڈی ڈیپوٹیڈ ہے آپ اس کو ملٹی پلائی کریں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ زمین کا خطہ ہے جہاں پر زیادہ سے زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور ہزارہ جو مظلوم ہیں, جو فقط اس لیے مارے جا رہے ہیں کیونکہ وہ لبیک یا حسین کی صدا بلند کرتے ہیں. کسی کا نام عباس ہے, کسی کا نام حسین ہے, کسی کا نام علی ہے, کسی کا نام مہدی ہے. آپ لوگوں کے ان کے شناختی کارڈ دیکھ کر مار دیں. یہ کس طرح کی انسانیت ہے؟ ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں؟ جناب علی, یہ وہ دکھ بری داستان ہے جو ہزارہ کی ہے. ہزارہ کی کتنی عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں, کتنی ماؤں کی گودیاں اجڑ گئی ہیں. اب یہ ریاستی ادارے خود کو نامعلوم کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے. بھائی, یہ جو نامعلوم لوگ مار کر چلے جاتے ہیں یہ کب معلوم ہوں گے, کب ان کا پتہ چلے گا یہ کس کا کام ہے, یہ کس کا لہو, یہ کون مرا. اے حکومت تو بول ذرا. ہم ہزارہ کی اس دکھدائک شہادتوں کو سلام کرتے ہیں, مگر اب ان مظلوموں کا خون بہنا رک جانا چاہیے. اب ان مظلوموں کا جو خون بہا ہے اس کو رک جانا چاہیے, کیونکہ اگرچہ یہ ہم مظلوموں کا خون کو نہیں روک سکے تو جو بھی اقتدار میں ہے وہ اس قتل عام میں, وہ اس قتل کے ارتکاب کے میں حصے دار ہوں گے. بلوچستان کے علاقے میں بسنے والے ہزارہ نسل جن کی آباء و اجداد منگولیا سے تعلق رکھتے ہیں, جنہوں نے چنگیز خان کی قیادت میں دنیا میں فتوحات حاصل کی, جنہوں نے مگر آج وہی ہزارہ اپنی امن کی بھیک مانگتے ہیں ہمارے اداروں سے. خدا را آنکھیں کھولے, مظلوم کی آہ جب جاتی ہے تو خدا تک جاتی ہے. ایسے نہ ہو کہ ہم مجبور اور محکوم لوگوں کی بد دعاؤں تلے دب جائیں. ہمیں اپنے اداروں کو بار بار ان سے یہ التجا کریں کہ آپ ہمیں آ کے ہمیں سیکیورٹی فراہم کریں, ہمیں تحفظ دیں. یہ فرض ہے ہمارے اداروں کا, یہ فرض ہے, ہر ایک انسان کا فرض ہے کہ اس کو طبعی موت مرے. مگر ہمارے ملک میں لوگ طبعی موت کم مر رہے ہیں, مگر کسی کی گولی سے, کسی کے نشانے سے, کسی کے زخموں سے زیادہ مر رہے ہیں. خدا را ہم سب کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ یہ جو مظلوم کا قتل عام ہو رہا ہے ہم اس پر آنسو بھی بہاتے ہیں, مگر اس ملک کے جو بااختیار ادارے ہیں ان کو اب اس پر ایک لاہ عمل بنانا ہوگا. جب ایک بندہ
پولیس اہلکاروں کی گولیوں میں اسلام آباد میں مارا جاتا ہے تو اس میں بہت سے لوگ جو ہے نا اس کی فاتحہ کے لیے چلے جاتے ہیں، مگر ان ہزارہ کا قتل عام اتنا سستا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی جو کان ہیں ان تک جوں بھی نہیں رینگتی۔ خدا را آنکھیں کھولے، مظلوم کے قتل عام کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ والسلام۔